अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। नाजरीन, कश्मीर के अवाम को इंतशार, फितना, फसाद नहीं चाहिए। कश्मीरी अवाम अमन के ख़्वाह हैं, उनको अपने रोशन मुस्तकबिल से कंसर्न है और सबसे बढ़कर उनको कश्मीर के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए। एक नाम नेहात भारतीय एमा पर नाचने वाले लोग, भारतीय एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी, पिछले चंद रोज़ से इन्होंने कश्मीर में हालात इंतहाई कशीदा करने की कोशिश की है। भारत जो एक तरफ चाहता है कि बलूचिस्तान में बीएलए के ज़रिए बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, केपी में हालात ख़राब किए जाएं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए, वहाँ के भी जो जड़ें हैं टीटीपी की भी वो रॉ से मिलती हैं, मुसाद से मिलती हैं। अब जीबी में इलेक्शन है, पाकिस्तान एक तरक्की के रास्ते पर गामजन है। इसी दौरान जो भारतीय एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी है, वो अपने 38 मुतालिबात लेकर सामने आ गई है। उन 38 मुतालिबात की जब हम बात करते हैं, इनमें से 36 मुतालिबात हुकूमत मान चुकी है, अग्रीड है। 25 मुतालिबात पर मनो अन अब तक काम हो चुका है, वो एज इट इज एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। नाउ देयर इज नो पॉइंट कि आप कश्मीर में हालात खराब करें और उसके लिए कश्मीरी अवाम के हुकूक का कार्ड प्ले करें। गुज़िश्ता रात जो हमला किया गया अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, इनके नुमाइंदगान, इनके अहलकारों की जानिब से, इनके फितनों की जानिब से, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक नहायत मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन चलाई जा रही है और ब्रेन वॉशिंग आप कह लें, कॉन्स्टेंट हैमरिंग की कोशिश की जा रही है ताकि एक मजलूमियत का कार्ड या कश्मीरी अवाम के हुकूक का जो कार्ड है उसको इस्तेमाल किया जाए। अब सोशल मीडिया पर जो भारतीय हिमायत याफ्ता अकाउंट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अकाउंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अकाउंट्स हैं, वो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन किया है रावला कोट में और उसके नतीजे में माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ये तस्वीर का एक रुख है जो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा रुख तस्वीर का असल में ये है कि जो इनके नुमाइंदगान हैं, इनके फितना फसादी लोग हैं भारतीय एक्शन कमेटी के, इन्होंने सीएमएच के मरकजी गेट पर हमला किया रावला कोट। उसके नतीजे में 3 शहादतें होती हैं, एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकार, यानी टोटल 4 शहादतें हुई और मुतअद्दिद जो अहलकार हैं वो ज़ख्मी हैं। पैरामेडिकल स्टाफ को इन्होंने निशाना बनाया, वहाँ पर डॉक्टर्स को ज़ुदुकोप किया, उनको निशाना बनाया और उसके बाद ये जाकर सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा मुनज़्ज़म तरीके से उसको स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी आप जड़ें देखें तो वो जाकर मिलती हैं भारत से। अब ये वो तमाम लोग हैं कि जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, हालांकि कश्मीर में उनके पास 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन तब उन्होंने कोई कानून साजी नहीं की। आपको इतना 12 सीटों से मसला था, आप तब कानून साजी करते, हुकूमत आपकी थी, अक्सरियत आपकी थी, आपको तो बैसाखियों को भी अपने साथ नहीं मिलाना पड़ना था एंड यू वर गुड टू गो। आप जो चाहते कानून साजी करते, 12 सीटें खत्म करते, 12 चाहे और ऐड करते, वट एवर, लेकिन आपने तब ये नहीं किया। अब ये एक लीगल मसला है, कानूनी मसला है, कानून साजी का मसला है, ये एक सियासी मसला नहीं है जिसको आप सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सियासी बनाने की कोशिश भी वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी कोई इंतखाब लड़ा ही नहीं है। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर चुका है, जुलाई में वहां पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि हमारे हाथ खड़े हैं, हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, ये कानून साजी के जरिए। अगर आपको 12 सीटों से प्रॉब्लम है, ये 12 सीटें जो हैं ये आप कानून साजी के जरिए इनका आपने जो करना है करें। और अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत है तो आप करें, 2/3 अक्सरियत नहीं है तो फिर आपको लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। तो बेसिकली फ्रंट पर ये एक 12 सीटों का मामला है, लेकिन इसके पसे पर्दा और मामलात हैं। असल में वो मुफादात हैं जो भारत के मुफादात हैं, वो मुफादात हैं जिनसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। और इस सब में अभी भी हमें ये जो भारत के अलायकार हैं ये तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें वो लोग भी नजर आ रहे हैं जिनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है और उन्होंने 26 नवंबर को इस मुल्क में बहुत फितना फसाद करने की कोशिश की और बाद में कहा और ट्रेंड्स चलाए, जी गोली क्यों चलाई।
اب وہ اسی قسم کا ایک نیریٹو دوبارہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ نقصان قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہوا ہے۔ آج سے 8 مہینے پہلے بھی 3 پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی تھی، 177 لوگوں پر ایف آئی آر درج تھی، لیکن انہوں نے اپنے جب شرائط آگے رکھیں، شرائط میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ایف آئی آر ختم کی جائے، تو مجبوراً حکومت کو پریشر میں آ کر، کیونکہ حکومت کا ایک مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلٹی رہے، لوگوں کا روزگار متاثر نہ ہو، وہاں پر انٹرنیٹ کی سروس رہے، مطلب آمد و رفت وہ چیزیں متاثر نہ ہو، تو اس وقت ان پر یہ ایف آئی آر ختم کی گئی تھی۔ لیکن اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بار بار جب آپ کلپریٹس کو موقع دیتے ہیں تو پھر اس کا اینڈ ریزلٹ یہی نکلتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی جینوئن پرپز ہے، آپ کو واقعی کچھ مسائل کا سامنا ہے، اس کے لیے ڈائیلاگ ٹیبل ہوتی ہے، ڈائیلاگ کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ سڑکوں پر آ جائیں، لوگوں کو زدو کوب کریں، اسپتالوں پر حملے کریں، مارکیٹس میں جا کر زبردستی دکانیں بند کروائیں۔ میں ایک کشمیری ایک شخص ہے، دکاندار ہے، جس کو زدو کوب کیا گیا، جس کو تھریٹن کیا گیا، اور اس شخص نے علل اعلان، میں داد دیتی ہوں اس شخص کی ہمت کو، کہ اس نے بولا کہ بھئی میرا اس بھارتی عوامی ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں نے مجھے ہراس کیا ہے، انہوں نے ہڑتال کی کال دی تاجروں کے نام پر، اور میں نے اپنی دکان کھلی رکھی کیونکہ مجھے اپنا روزگار چاہیے، میرے گھر کا جو چولہا ہے وہ نہیں جلے گا۔ لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ انہوں نے، جب اس نے دکان کھولی، اپنی جو بھی معاملات تھے وہ آگے بڑھا رہا تھا، تو اس دوران انہی کے لوگ آئے، کارندے آئے، اس کو ہراس کیا، اس کو دھمکیاں دی کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، ایک تو اپنی دکان بند کرو اور ہماری کاز کو سپورٹ کرو، یہ ان کا مقصد تھا۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، پہلے چل کر ذرا آپ یہ ویڈیو بھی سنیں۔ آج انہوں نے ہڑتال کی تھی تاجروں نے، میرا جمہوری حق تھا، میں نے استعمال کیا، جب میں نے کرپشن پہ بات کی ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں آیا، تو آپ یہ زبردستی آ کے دکان بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی غیر مناسب طریقہ تھا، انہوں نے آ کے دکان کے اندر بدماشی کی، کیونکہ یہ ان کا مقصود کرپشن ختم کرنا نہیں ہے، ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو سکتا ہے لیکن کرپشن ختم کرنا مقصود نہیں تھا۔ یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو بھرپور طریقے سے اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس تحریک کو، اس نام نہاد کاز اور اس نام نہاد تحریک کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ باہر بیٹھے برطانیہ میں کچھ کشمیری ہیں، جو کہ نسلی کشمیری ہرگز نہیں ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ اس کے نام کا کارڈ کھیل کر، پتہ کھیل کر انتشار کر رہے ہیں اور اپنے ناجائز مطالبات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو خود برطانیہ میں ہیں، خود برطانیہ کے مہاجر ہیں، اور یہاں پر یہ کارڈ کھیل رہے ہیں کہ یہاں پر 12 نشستیں یہ ختم کی جائیں۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کشمیر کی ووٹر لسٹوں سے اپنا نام کیوں نہیں نکلواتے؟ آپ اپنا نام نکلوائیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ جو کارڈ ہے وہ کھیلنے کی کوشش کریں۔ آپ کا اپنا نام انہی ووٹر لسٹوں میں ہے، آپ آتے ہیں، ووٹ ڈال کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو 12 سیٹوں سے شدید اختلاف ہے، جس کی کوئی لاجک، کوئی جواز نہیں بن رہا۔ عمر چیمہ صاحب ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں، ان کا ایک ٹویٹ ہے کہ کوئی پاکستانی کشمیر میں نوکری کر سکتا ہے، نہ وہاں کاروبار کر سکتا ہے، نہ وہاں پراپرٹی خرید سکتا ہے، جبکہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستان میں ان کو نوکری بھی ملتی ہے، ان کو یہاں پہ پراپرٹی خریدنے کا بھی حق ہے، اور اسلام آباد میں سینٹورس ایک کشمیری کا ہے۔ کشمیری بلیک میل ایکشن کمیٹی والے مودی کے کشمیر پر آرٹیکل بدلنے کے بعد احتجاج کے لیے نہیں نکلے تھے، کیوں نہیں نکلے تھے؟ اس وقت کشمیر میں ایک صورتحال ہے کہ وہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ ہے، وہاں پر گروسری سٹورز کھلے ہوئے ہیں، لیکن انٹرنیٹ جو سروس ہے وہ معطل ہے، کیونکہ ان کے ایک احتجاج کے پیش نظر کہ وہاں پر حالات مزید خراب نہ ہوں، یہ معاملات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ وہاں پر کچھ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ وہاں کے لوگوں کو مجبور کر کے، ان کو زدو کوب کر کے، ان کو ہراساں کر کے، ان کو ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ان کو کالعدم بھی قرار دیا گیا ہے وہ بھی کشمیری عوام کے اما پر جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ میرا یہاں پر حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ اس عوامی ایکشن کمیٹی پر خالی ان کو کالعدم قرار نہ دیا جائے، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، ان کے ساتھ 10-10 ہاتھ کر کے ان کے ساتھ نمٹا جائے، کیونکہ انہوں نے تماشا بنا لیا۔ ہر دوسرے دن
یہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی احتجاج کر کے اس طرح کے نام نہاد فضول قسم کے مطالبات لے کر میدان میں آ جاتے ہیں. اچھا, جس کا نہ کوئی حکومت سے اس طرح سچ تعلق ہے, یہ جو کام کرنا ہے آپ کی کشمیر اسمبلی نے کرنا ہے. آپ کے الیکشنز ہو جائیں گے, آپ کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے گی, آپ وہاں سے 12 نشستیں ختم کر دینا. جن 12 نشستوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ 12 لوگ جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں حکومتوں گرانے میں اور حکومتیں بنانے میں. ٹھیک ہے, یہ 12 نشستیں ختم ہو جاتی ہیں, جو باقی نشستیں رہ گئی ہیں تو کیا اس کی آپ گارنٹی دیں گے کہ وہ استعمال نہیں ہوگی, یا پورے پاکستان میں لوگ حکومتیں بنانے یا ختم کرنے میں استعمال نہیں ہوتے؟ کوئی عقل کو ناخن لیں. حکومت سے ایک مطالبہ میرا یہ بھی ہے کہ اس دوران جن لوگوں نے انتشار کیا, جن لوگوں نے سی ایم ایچ پر حملہ کیا یا ادروائز بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کی, ان پر قتل کے مقدمات درج کیے جائیں, اور اب کی بار اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے ان پر ایف آئی آر ختم کرنے کی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو لوگ ہماری جان ہمارے مال کے محافظ ہیں, امن قائم کرنے کے محافظ ہیں, ان کی جانیں, ان کا خون اتنا سستا نہیں کہ یہ آئیں خون کی ہولیاں کھیلیں, دھونس زبردستی اپنے مطالبات منوائیں جن کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ الیکشنز خود جو ہیں وہ لڑتے ہی نہیں. تو برائے مہربانی ان کے ساتھ جو ہے وہ نہایت سختی سے نمٹا جائے. اور ریاست اب فیصلہ کر چکی ہے, لیکن ریاست کو دیکھنا ہوگا کہ کون کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے اور کس کے ایما پر پہنچا رہا ہے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ.